بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورت تو کہتے ہی چھپی ہوئی چیز کو ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ تو نبی کی بیویاں جو امت کی مائیں ہیں وہ ازواجہ امہاتکم، اور نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں۔ ہماری ماؤں سے بھی کہا جا رہا ہے کہ تم پردے میں رہو، اور عام عورتیں انہیں سورہ نور میں کہا گیا کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھو۔ مردوں سے بھی کہا گیا نگاہوں کو جھکا کر رکھو۔ قل للمؤمنین یغضوا ابصارہم ویحفظوا فروجہم، عورتوں سے کہا گیا ولا یبدین زینتہن، اپنی زیب و زینت کا اظہار کرتے ہوئے باہر نہ نکلو۔ وہ حصے جو عورت کے مخفی ہیں، مستور ہیں، آج ان کی نمائش مغرب کی نقالی میں حسن کی علامت بن گئی ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ عورت اگر عورت ہے تو وہ صرف ہے تو بس 14-15 سال کی عمر سے لے کے 25-30 سال تک، ادھر شادی ہوئی، 2 بچے ہوئے تو پھر تو آپ کا جسم اس قابل نہیں رہے گا کہ آپ اس کی نمائش کرتی پھریں۔ تو بس زندگی اتنی مختصر ہو گئی۔ اسلام نے تو پیدائش سے لے کر موت تک ہر روپ میں عورت کو احترام دیا ہے، اور یہ احترام اسے پردہ دیتا ہے، اسے حجاب دیتا ہے۔ وہ مستور رہے گی، صرف گھر کے مردوں کے سامنے آئے گی تو نگاہیں جھکی رہیں گی۔ تم حجاب میں رہو گی، زمانہ اپنی اوقات میں رہے گا۔ تم بے پردہ ہو جاؤ گی، لوگ بے اوقاتے ہو جائیں گے، لوگ بے صبرے ہو جائیں گے، لوگ بے دید ہو جائیں گے۔ ان کی ہوس، ان کی جو آنکھوں سے ٹپک رہی ہے وہ ان کے اعضاء میں ڈھلے گی، اور تو ان کے ہاتھ تمہاری عزتوں کی طرف بڑھیں گے۔ آج جن معاشروں کو دنیا کا ترقی یافتہ ترین معاشرہ کہا جاتا ہے، وہاں پتہ تو کریں کہ سالانہ کتنے ریپ ہوتے ہیں، کتنی بے بیاہی لڑکیاں مائیں بنتی ہیں۔ اس مخلوط نظام تعلیم نے، اس بے پردگی کے معاشرے نے، اور پردے کے باوجود ایسا چست لباس، ایسا چست عبایا جس میں جسم کے مخفی مظاہر عیاں ہو رہے ہوں، تو یہ بتاؤ پھر اس عبایا کا فائدہ کیا، اس برقعے کا فائدہ کیا، اس پردے کا فائدہ کیا؟ اگر اس سب کے باوجود وہ جسم عیاں ہو رہا ہے تو پھر اس کا فائدہ کیا؟ اگر عبایا ایسا ہے کہ وہ پورا کا پورا ایک فیشن شو ہے، اس پہ پوری امبرائڈری ہے، پوری کڑھائی ہے، وہ لوگوں کو متوجہ کر رہا ہے، تو یہ متوجہ کرنے کے لیے تو نہیں ہے، یہ تو چھپانے کے لیے ہے۔ پردے کا مقصد تو ڈھیلا ڈھالا عبایا پورا کرتا ہے، جس کے اوپر کوئی ایسی چیزیں نہ ہوں جو لوگوں کو متوجہ کرنے والی ہوں۔ عبایا کا یہ مقصد تو نہیں ہے کہ وہ چست ہو، اس سے جسم کے مخفی مظاہر نظر آ رہے ہوں۔ اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو اپنی طرف بلائے، اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ صرف اس لیے پہن لو کہ یہاں سے وہاں تک پہن کے چلی جاؤ، وہ تمہارے کپڑوں کو گندگی سے، مٹی سے، ان چیزوں سے بچا لے گا، اور پھر جہاں جانا ہے وہاں جا کے اتار دو، نیچے سے صاف ستھرے کپڑے نکل آئیں گے۔ جیسے مرد ہیلمٹ پہنتے ہیں اور اپنے کپڑوں کے اوپر ایک شرٹ یا کوٹ ٹائپ چیز پہن لیتے ہیں بائک چلانے کے لیے، اور چست لباس اور کھلے گلے۔ لڑکیوں، امت کی بیٹیوں، امی عائشہ کی روحانی بیٹیوں، امت مسلمہ کی بیٹیوں، مستقبل کی امت کی ماؤں، خدا کا واسطہ ہے کچھ سوچو۔ ان راہوں پر نہ چلو جن راہوں پر چل کر یورپ نے دیکھ لیا، اور اب وہ پلٹ رہے ہیں، برباد ہو گئے، ان کے فیملی سسٹم ٹوٹ گئے، ان کے گھر برباد ہو گئے، ان میں شادیاں نہیں رہیں۔ جب اس طرح کی بے شرمی کی حرکات کے ساتھ عورت اویلیبل ہو جاتی ہے مردوں کو، تو کیا ضرورت ہے کسی مرد کو کہ وہ شادی کرے، وہ ذمہ داری اٹھائے، وہ گھر دے، وہ نان نفقے کا انتظام کرے؟ وہ تو اپنی ہوس پوری کرتا ہے اور چلتا بنتا ہے۔ اگر آپ ان کی ہوس کے لیے اویلیبل نہیں ہوں گی
تب یہ اپنی جسمانی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے، اپنی دیگر ضروریات کو پوری کرنے کے لیے حلال راستے پر آئیں گے، رشتہ لے کر آپ کے گھر آئیں گے، عزت سے آپ کو لے کر جائیں گے۔ عزت کا راستہ اپنائیے، وہ راستہ مت اپنائیے جس راستے پر چل کر یورپ نے اپنا سب کچھ کھو دیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔